اعرابی بدوی وہ آیا اور اس نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر میرا دروازے پر یا مسجد نبی کے اندر صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جلال میں ہم میں سے تو کوئی ہو تو فائر کرتے اس کو یار. صحابہ کرام کو بھی جلال آیا. صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد کا تقدس وہ جوش آیا ان حضرات کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, سب کو روک دیا اور اس کو مطلب فارغ ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا, پیشاب. کیونکہ اگر اس کو ایک دم جھاڑا جھاڑی کرتے نا سب تو اس کا پیشاب اٹک جاتا, شاید اس کو کوئی طبی طور پہ نقصان پہنچتا. تو اس کو پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ مجھے پانی کی بالٹی لا دو, میں بہا دیتا ہوں اس پر. اس طرح کی مضمون کی حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی. اس میں ہمارے سیکھنے کا نہیں ہے کچھ, مدنی پھول نہیں ہے. مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی کون سی مسجد ہے؟ تو اس لیے اب استنجا خانے میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کیا کسی کو شوق ہے کہ اندر بیٹھے گا؟ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے استنجا خانے میں ٹی وی نہیں لگایا ہوا ہے. ہاں گھروں میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں. یہ سنا تھا کل میں نے, نگران شورا بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں ٹی وی ہوتے ہیں. بعض کہیں گئے ہوں گے, مہمان ہوئے ہوں گے تو اندر وہ ٹی وی سیٹ تھا, تو ٹی وی کو آن نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے آف دیکھا ہوگا. یہ وضاحت ہو گئی تھی کل. یہ تو وہاں ٹی وی دیکھنے بیٹھا ہو تو الگ بات ہے, باقی اپنوں نے تو ٹی وی رکھے نہیں ہے نا استنجا خانے میں. سنا ہی پہلی بار ہے میں نے تو کل. وہ پورا باتھ ٹب ہے, پورا باتھ ٹب ہے گول, اس میں ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے, ٹیلی فون لگا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر جائے گا تو اس کو آفس بھی اندر چلانی ہے, 2-4 پروگرام بھی اندر دیکھ لینے ہیں. اسے نکلنا کب ہے تو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. اخبار بھی رکھا ہوگا پھر یار, یہ اخبار تو سنا ہے میں یہ نے. تو مشہور ہے بابا, سنا ہی ہے. لو یہ اخبار پڑھتے پڑھتے سگریٹ پیتے پیتے یہ تو سنا ہوا ہے, لیکن یہ ٹی وی کا کل یاد پڑتا ہے, پہلے سنا نہیں ہے میں نے. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب اخبار دیکھتے ہیں یہ بیوقوف لوگ, جس میں ہمارے اخباروں میں آیتیں, قرآنی ترجمے, حدیثیں سب ہوتا ہے. تو جب یہ کرتے ہیں تو وہ ٹی وی میں کیا رکھا, مدنی چینل نہیں چلاتے ہوں گے. مدنی چینل چلانے والے وہ استنجا خانوں میں رکھتے بھی نہیں ہوں گے, اور ہم کو کوئی ایسا ویور یعنی ناظر چاہیے بھی نہیں کہ جو استنجا خانے میں ہمارا مدنی چینل چلائے. ایسوں کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے, تو گھر میں چلائے تو بھلے دیکھے. بھائی استنجا خانے میں اللہ رسول کا نام گونجے, تلاوت و نعت شریف گونجے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو اپنے کو پڑھتا نہیں کھائے گا. اپنے کو ایسے ویورس نہیں چاہیے, ایسے ناظرین نہیں چاہیے. نا نا نا, تو مدنی چینل دیکھنا ہے تو اپنے استنجا خانے سے یہ ٹی وی سیٹ اٹھا لو. چلو دھونا مت, دھونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دور رکھا ہوا ہے. تو اس کو اندر گھر پہ رکھ کر اندر مدنی چینل دیکھا کرو. پھر اندر لے بھی مت جانا استنجا خانے میں, اور مدنی چینل ہی دیکھتے رہو بس, انشاءاللہ. تو اس طرح ہی بھائی جو اب تک روزے کی حالت میں غصہ کر کے, دوسروں کو جھاڑ کر, گالیاں بک کے, گھور کے, ایذا دینے والی نظروں سے گھورنا بلا اجازت شرعی, یہ بھی گناہ ہے, دل آزاری ہے مسلمان کی. تو یہ سب اگر ایسے گناہ کیے ہیں کسی نے تو وہ مہربانی کر کے توبہ کر لیں. اچھا, خالی توبہ بھی اس کی کافی نہیں ہے, اللہ سے توبہ تو کریں جو ضروری ہے, ساتھ میں جن جن کی دل آزاری کی ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی, تو معاف کرانا ہوگا ان سے. یہ ہے بڑا پیچیدہ. ابھی آپ بولو گے یار روڈ پہ تو ہم کو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کس کس کو ہم نے جھاڑا, ہم نے تو ہم تھے ہی فنے خان, تو آج مدنی مذاکرہ سن کر ننے خان بنے, تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے رہیں, اور جن جن کی دل آزاری کی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میری ان کی مغفرت فرما. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ صلح کروا دے قیامت کے روز, کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا. تو قیامت کے روز پھر ایسے صورت بنے گی کہ جب بندہ نادم ہوگا, اللہ جس پر رحمت کرے گا, تو قیامت کے روز ان بندے میں اور جو حق العبد جنہوں نے طلب کیا, جھاڑا مارا, لتاڑا, گالی دی, فائرنگ کی, جس کو چھری ماری, جو بھی کیا, اب نادم ہے, توبہ کر لی, گناہ کو گناہ سمجھ کر وہ سدھر گیا جیسے, اور اللہ نے کرم فرمایا, تو یوں صلح کی صورت بن سکتی ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے. تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا,
جیسے کہ وہ صلح کی ایک صورت روایت میں اس طرح ہے کہ بندہ فریاد کرے گا کہ مجھے اس بھائی سے حق دلا، یا اللہ مجھے اس سے حق دلا، تو اتنے میں اس کو جنت کا عالی شان محل نظر آئے گا، مضمون حدیث شریف کا. تو بولے یا اللہ یہ کس کا ہے اتنا شاندار محل؟ تو بولے گا کہ جو خرید لے اس کا. اللہ فرمائے گا جو اس کو خرید لے. بولے یا اللہ یہاں کہاں سے خریدے گا، یہاں کیسے خریدے گا، کون خرید سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوگا تو خرید سکتا ہے. بولا میں خرید سکتا ہوں؟ بولا ہاں تو خرید سکتا ہے. بولا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو وہ جوش میں آ جائے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. تو بولے گا چل اس کا بھی ہاتھ پکڑ، جاؤ دونوں جنت میں، اس محل میں چلے جاؤ. تو یوں اللہ کی رحمت سے فیصلے ہوں گے. امیر اہل سنت نے اس روایت کو اپنے رسالے ناچاکیوں کا علاج میں نقل کیا ہے. یہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. ناچاکیوں کا علاج، آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے کا یہ بہترین حل ہے اس رسالے میں. مقتۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً حاصل کیجئے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. رسالے کا نام یاد رکھیے، ناچاکیوں کا علاج. ظلم کا انجام رسالے میں بھی ہے یہ روایت. اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو دونوں رسالے واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ انشاءاللہ آپ کے غصے پر بڑا کنٹرول ملے گا اس سے. اب غصے پر قابو پانے کے لیے بھی رسالہ ہے مقتۃ المدینہ کا، اس کا نام ہے غصے کا علاج. یہ الحمدللہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، یہ بھی امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. غصے کا علاج یہ تو ویب سائٹ پہ دیکھ بھی لیں، فوراً لے بھی لیں، تاکہ ہم گھر میں اور سڑک پر کچھ اطمینان پانے میں کامیاب ہو وہ سکیں. تقریباً سبھی کو اس کی ضرورت ہے. غصہ تھوڑا بہت عموماً آتا ہی ہے آدمی کو. تو اب یہ کہ یہاں جو میرے یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے اس میں بھی ایک سے ایک ہوں گے، کم یہ بھی نہیں ہوں گے، یہاں بھی جھاڑ ڈالتے ہوں گے غصہ آتا ہوگا تو. میری جگہ تھی، تم یہاں کہاں بیٹھ گیا؟ دیکھ تو نے چالاکی کی، یہاں بیگ رکھ کر بڑا سیانہ بن گیا جیسے میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. چل اٹھا اپنا بیگ، یہ میری جگہ ہے. جیسے الاٹ نہ کرا لیو، اللہ کا گھر ہے، تیری جگہ کہاں سے آ گئی؟ نہ تیری جگہ ہے نہ میری جگہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. جو پہلے آگے بیٹھ گیا اس کی جگہ اس وقت کے لیے. یہ تو میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں بھائی. ہاں باہر تمہارا نکل ریاض تیرے کرو، کو باہر بتاؤں گا. نکل بتاتا ہوں. جانتا نہیں ہے میرے کو، ادھر ٹوپی پہن لیے تو کیا سمجھتے میں شریف آدمی ہوں؟ یہ تو دیکھیں تماشے غصے والے. اعتکاف میں بھی بعض اوقات ایسا ہوا ہے. وہ پچھلے سے پچھلے سال ہوا تھا، رمضان حال میں ہوا تھا. وہ کچھ مطلب دو نئے لگتے تھے بیچارے کو، یاد پتہ نہیں معتکف تھے یا نظر تو ایک تو ان میں روز آتا تھا، تو ایک تو شاید معتکف تھا. بھائی ان کی پتہ نہیں کیا ہو گئی آپس میں، وہ بھیڑ بھاڑ میں چینا جھپٹی میں ٹانگ لگ گئی، کونی لگ گئی، کیا ہو گیا. تو باہر تو نکلے گا نا، تو باہر نکل، تیرے کو بتاؤں گا. پھر میں نے کسی کو شاید بھیجا تھا کہ آپ دونوں کو صلح کرو، ٹھنڈا کرو یار. تو اس طرح مطلب غصہ جو ہے نا یار، اس میں آدمی بے قابو ہو جاتا، اس وقت سوچ پڑتا نہیں آدمی کو. تو اس لیے غصے کی وجہ سے دیکھو یہ جو مسجد اب اعتکاف میں نا، یہاں بھی آئے گا ہو غصہ، ایسا آئے گا. آنے دو آخری اشرا آنے دو، ایسا غصہ آئے گا. جو اتنے سارے آئیں گے نا، تو کوئی آپ کا تکیہ کھینچ لے گا، کوئی چادر گھسیٹ لے گا، کوئی کچھ تو کوئی کچھ. تو آپ مطلب وہ ڈھونڈتے ہوں گے اپنی چادر، یہ کہاں گئی وہ کہاں گئی. ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کسی کی چیز استعمال نہ کریں، اور پہلے سے پڑھ لیں رسالہ فیضان اعتکاف جو فیضان رمضان کے اندر ہے، وہ آپ نے اللہ کرے پڑھ لیا ہو. بہت کچھ سمجھایا ہوا ہے، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک سنتا. اب سونے والے شعر بھی تو ہیں نا اپنے پاس. تو یہ ساری باتیں ہو رہی، اس سے یہ تو بیچارے ظاہر ہے کہ محروم رہے. تو یوں مطلب مسائل ہوں گے. تو اس لیے ابھی سے وہ حفظ ما تقدم ابھی بند باندھ لو، سیلاب آنے والا ہے، سمجھے. تو بند باندھ لو مضبوط، کہ کوئی چادر گھسیٹ لے، کوئی تکیہ سوتے سرہانے سے سرکا لے، آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے. اپنی چیزیں اپنی حفاظت میں، نوٹیں نہیں رکھنا، جیب میں بھی خطرہ. حسب ضرورت نوٹیں رکھنی ہے تو دیکھو کہاں رکھنی چاہیے؟ پیٹھ پہ. کہاں رکھیں گے نوٹیں؟ پاؤں کے نیچے. تو اپنی نوٹیں سنبھال کے رکھیں. بعض سیانے ہوتے ہیں نا،
ये पाजामे के नेफे में चढ़ा देते हैं, मुंगड़ी बना के इसको गोल करके वो चढ़ा देते हैं। तो इसमें फिर वो न जेब कतरे को मिल सकती है, न चोर को मिल सकती है। और सबको बोलूँगा इसमें जेब कतरे बैठे होंगे, आप ये नहीं समझना। अब ये तो देखो ना, वो दरवाज़ा खुला है, सब आ सकते हैं। इसमें जेब कतरे आते हैं, चोर आते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं, भिखारी आते हैं। हाँ, ऐसे स्टाइल से ये रोएंगे, आपको यूँ लगेगा कि यार ये तो कम से कम सच्चा है। भले इलियास बोलता था कि इधर आते हैं, लेकिन यार ये सही आदमी है, बेचारा कैसा रोता है यार। तो वो क्या बोलेगा यार, वो एहतिकाफ में आया था वो कश्मीर से, पहले ही हमारा वो ज़लज़ले में यूँ हो गया था तो यूँ हो गया था, तो अब मैं यूँ तो मतलब वो कर्जा करके आया था और मेरी जेब कट गई, इसमें इतने 1500 रुपये थे। आपको देख कर 1500, और कोई पार्टी को देख के बोलेगा 3500 थे, और जैसा आदमी, और वो इस तरह वो ऐसा रोएगा। और ये रोना भी आर्ट है, ये फिल्मों में रोते ही ना, इनको रोला थोड़ी आता है, रोते हैं। तो इस तरह ये चोर उचक्के या इस तरह के लोग होते हैं ना, भिखारी। देखो इन दिनों आपको रमज़ान मुबारक है ना, तो एक्सरे लेकर, डॉक्टरों की रिपोर्ट लेकर आपको मस्जिदों में नज़र आएंगे। वो एक्सरे दिखाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ सारे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, इसका एक्सरे देखेंगे इसके हाथ में कि इसको क्या बीमारी है। तो एक्सरे तो फीके फिकाई मिल जाते हैं, पेका होटा लिया होगा किसी का, तो लिखा हुआ है सारा। तो ये देखो मेरा एक्सरे, ये डॉक्टरी रिपोर्ट है, डॉक्टर ने यूँ किया है, तो ये बोला है, तो वो बोला है, तो दवा के लिए पैसे नहीं हैं, और रोनी सूरत, या कभी रो भी डालेंगे। तो ये अब समझ नहीं कि सारे रमज़ान में बीमार होते हैं यार, ये सारे एक्सरे रमज़ान में ही निकलवाते हैं। आम दिनों में कम नज़र आते हैं, रमज़ान में ज़्यादा नज़र आते हैं ये मरीज़। ये मेरा ख्याल है आपको थोड़ा बहुत तजर्बा आपको भी होगा मस्जिदों में। तो यार ये क्या कि रमज़ानों में सारे बीमार हो जाते हैं, सबके घर रमज़ान में टूट जाते हैं, इमारतें ढह पड़ती हैं। अब सैलाब ज़दगान आएंगे आपके पास, घूम रहे होंगे सैलाब ज़दगान इस वक्त। बाबुल मदीना तो यूँ तो पैसा तो बाबुल मदीना देता है लोगों को, तो इस वक्त एक से एक सैलाब ज़दगान घूम रहे होंगे कि मैं वो ऐसे गांव का नाम लेंगे आपने सुना भी नहीं होगा, ये रोप डालने के लिए। भाई ये हाँ, ये मतलब उसका है सरदाराबाद का एक मतलब छोटा सा चक है, चक नंबर 420, ढूंढते रहो, वो 420 ही तो कर रहा है ना। तो वो सैलाब आ गया, तो मेरी बूढ़ी माँ उसमें बह गई, तो जूँ तू मैं तो भाग के निकल आया हूँ, सब डूब गए। और फिर किसी ने रहम खाकर वो मुझे टिकट दे दिया, मैं बाबुल मदीना आ गया हूँ, तो मुझे पनाह दे दो, मुझे ये दे दो मुझे। आप तो सैलाब ज़दगान का तो वैसे ही हम लोग डंका बजा रहे हैं, आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा सवाब कमाने का मौका मिला है, तो उसको निहाल कर दोगे। अब आपके पास सैलाब ज़दा बन जाएगा, और मेरे पास आएगा तो मैं ज़लज़ला ज़दा हूँ। उसके पास जाएगा, बोला मेरी बिल्डिंग गिर गई है, बारिशें बहुत हुई हैं, मैं बाबुल मदीना के औरंगी टाउन में रहता हूँ, तो कस्बे में रहता हूँ, तो कहाँ आप उसका घर ढूंढने जाओगे यार। तो ये आजकल सैलाब ज़दा भी ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो हमारे जो इस्लामी भाई गए ना, वो बड़ी ट्रिक से, तरकीब से वहाँ सैलाब ज़दों में वहाँ भी जाली घुस जाते हैं, जहाँ सैलाब आए ना वहाँ भी घुस जाते हैं, वहाँ भी नहीं छोड़ते। तो बड़ी तरकीब से हमारे मरकज़ ने इनको ऑर्डर किया कि जिनको रकम देनी है का शनाख्ती कार्ड देखो, उनकी तरकीब चेकिंग करके इसको समझ में आए तो दो, वरना फिर टाटा। और क्या कर सकते हैं, कौम ने चंदा इसलिए थोड़ी है यूँ लुटाओ, इसलिए थोड़ी दिया, समझा बुझा कर ने तरकीब से देना है कि वाकई हकदार को पहुँचे। अब ये हमारी नसीब के, ये लाशों से जेवरात उतार लेते हैं, लाश की घड़ी उतार लेते हैं, हमारे मुक़द्दर ऐसे लोग हैं। जरा पेशा जहन इनकी नहीं इस्लामी होती है, बेचारे सुधरते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी वाले हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। बाबा एक अर्ज करूँ जी, हमारा ये 10 दिन का इत्तिकाफ भी बाबा आने वाला है, और भी हो सकता है कि इस्लामी भाई घरों में बैठ कर शायद नियत करते हो यार यहाँ तो इतने मद्दी मुज़ाकरे और मौज है ये, लेकिन ये अब क्या करें, तो नेवों में पैसे रखने पड़ेंगे, तकिया संभालना पड़ेगा, चादर संभालनी पड़ेगी, ये आ जाएंगे तो चोर आ जाएंगे, तो लुटेरे आ जाएंगे, तो यूँ तकलीफ, तो ये इस्तंजा पर लाइन, तो ये ना बाबा ना, अपने कोई नहीं जाते फैजाने मदीना। हाँ, तो ये तो वो ऐसा कहेंगे जो मदीने भी जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, तो ऐसे सुस्त आदमी तो होता ही है दुनिया में। आपको मदीने जाना है कि नहीं, हज करना है ना, हज में कितना रश होता है पता है, डराऊं आपको, मैंने लाशों के ढेर देखे हज में, वो शैतान को जब कंकरियां मारते हैं तो फिर भी जाते हैं, हम भी जाते थे, हमने भीड़ में भाग दौड़ भी देखी है, सब बहुत कुछ देखा है।
بھگدڑ بھی مچی ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو لاشیں کچل جاتے ہیں لوگ، تو پھر بھی حج میں باقاعدہ